بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کے سبق کی عبارت ہے فَإِن بَلَغَ غَيْرَ رَشِيدٍ لَمْ يُسَلَّمْ إِلَيْهِ مَالُهُ حَتَّى يَبْلُغَ 25 سَنَةً وَصَحَّ تَصَرُّفُهُ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ يُسَلَّمُ إِلَيْهِ وَلَوْ بِلَا رُشْدٍ۔ اعلم أن الصبي إذا بلغ غير رشيد لم يسلم إليه ماله اتفاقا، قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم إلى قوله فإن آنستم منهم رشدا. فأبو حنيفة رحمه الله قدر الإيناس بالزمان وهو 25 سنة، فإن هذا سن إذا بلغه المرء، لأن أدنى مدة البلوغ 12 حولا وأدنى مدة الحمل 6 أشهر، ففي هذا المبلغ يمكن أن يولد له ابن، ثم في ضعف هذا المبلغ يمكن أن يولد لابنه ابن، فالظاهر أن يونس منه رشد ما في سن 25 فيدفع فيه إليه أمواله، وقبل هذا السن إن تصرف في ماله بيعا أو شراء أو نحوهما يصح تصرفه عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال لا يصح لأنه لو صح لم يكن منع المال عنه مفيدا. قلنا بل يفيد، لأن غالب تبذير السفهاء بالهبة فيمنع المال بمنع الهبة، ثم بعد 25 سنة يسلم إليه ماله وإن لم يؤنس منه رشد عند أبي حنيفة رحمه الله، فإن هذا السن مظنة الرشد فيدور الحكم معها. وحبس القاضي المديون أي يجبر المديون ليبيع ماله لدينه، وقضى دراهم دينه من دراهمه وباع دنانيره لدراهم دينه، وبالعكس استحسانا. اعلم أن القياس لا يبيع الدراهم لأجل دنانير الدين ولا الدنانير لأجل دراهم الدين، لأنهما مختلفان، لكن في الاستحسان يباع كل واحد لأجل الآخر لأنهما متحدان في الثمنية لا عرضه وعقاره خلافا لهما، فإن المفلس إذا امتنع من بيع العرض والعقار للدين فالقاضي يبيعهما ويقضي دينه بالحصص، ومن أفلس ومعه عرض ثمنه فبائعه أسوة للغرماء، أي أفلس ومعه عرض شراه ولم يؤد الثمن فبائعه أسوة للغرماء. وقال الشافعي رحمه الله يحجر القاضي على المشتري بطلبه ثم للبائع خيار الفسخ. فصل: بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال، والجارية بالاحتلام والحيض والحبل، فإن لم يوجد فحين تم له 18 سنة ولها 17 سنة، وقال فيهما بتمام 15 سنة، وبه يفتى، وأدنى مدة له 12 سنة ولها 9 سنين، فإن راهقا فقال بلغنا صدقا وهما كالبالغ حكما۔ یہ ہے آج کے سبق کی عبارت۔ اس عبارت کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کو کب سمجھدار شمار کیا جائے گا اور کب تک سمجھدار نہ کیا جائے گا۔ دیکھیے فَإِن بَلَغَ غَيْرَ رَشِيدٍ، اگر کوئی لڑکا بیوقوفی کی حالت میں بالغ ہو جاتا ہے، لم یسلم الیہ مالہ، اس کا مال اس کے حوالے نہیں کیا جائے گا، حتی یبلغ 25 سنۃ، یہاں تک کہ وہ 25 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو پھر اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ وصح تصرفه قبلہ، اور اگر اس سے پہلے وہ کوئی تصرف کر دیتا ہے تو وہ تصرف معتبر ہوگا، درست ہوگا۔ وبعدہ یسلم الیہ، اور 25 سال کی عمر کے بعد اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے گا، ولو بلا رشد، اگرچہ ظاہری طور پر اس کے اندر سمجھداری نہ آئی ہو۔ اس کے آگے وضاحت دیکھیے، اعلم، یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے، ان الصبی اذا بلغ غیر رشید، جب بچہ اس حال میں بالغ ہو کہ وہ سمجھدار نہ ہو، لم یسلم الیہ مالہ اتفاقا، اس کا مال اس کے حوالے بالاتفاق نہیں کیا جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور ناسمجھ کو اپنے وہ مال حوالے نہ کرو جن کو اللہ نے تمہارے لیے زندگی کا سرمایہ بنایا ہے، ہاں ان کو ان میں سے کھلاؤ، پہناؤ اور ان سے مناسب انداز میں بات کرو۔ اور ایسے ہی اگلی آیت کا پھر ترجمہ یہ ہے کہ اور یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے لائق عمر کو پہنچ جائیں، تو اگر تم یہ محسوس کرو کہ ان میں سمجھداری آ چکی ہے تو ان کے مال انہی کے حوالے کر دو۔ تو اب یہ جو جملہ ہے
کہ جب تم یہ محسوس کرو کہ ان میں سمجھداری آ چکی تو ان کا مال ان کے حوالے کرو، یہ جملہ کب ان پر منطبق ہوگا، اس میں پھر اختلاف ہے۔ دیکھیے فابو حنیفہ رحمہ اللہ قدر الاناس بالزمانی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے سمجھداری کا جو اندازہ بتایا یا جو رائے دی ہے وہ زمانے کے اعتبار سے ہے، اور زمانے کے اعتبار سے مراد یہ ہے کہ 25 سنہ 25 سال کی عمر کا ہو جائے۔ وجہ یہ ہے کہ فإن هذا سن، یہ ایسی عمر ہے، اذا بلغه المرء کہ جب آدمی اس کو پہنچ جائے، يمكن ان يصير جدا، وہ دادا بھی بن سکتا ہے۔ کیسے؟ لأن ادنى مدت البلوغ 12 حولا، وہ اس اعتبار سے کم مدت بلوغت جو ہے وہ 12 سال ہے۔ وادنى مدت الحمل 6 اشہر، اور جو اقل المدہ ہے حمل کی وہ 6 مہینے ہے، تو یعنی 12 سال 6 مہینے۔ ففي هذا المبلغ يمكن ان يولد له ابن، تو اگر 12 سال کی عمر میں اس کی شادی کروا دی جائے تو 6 مہینے میں اس کا بچہ پیدا ہو جائے گا، تو مطلب یہ ہے کہ 12 سال 6 مہینے میں اس کا بیٹا پیدا ہو سکتا ہے۔ ثم في ضعف هذا المبلغ يمكن ان يولد لابنه ابن، اور پھر اس کو اگر ڈبل کر دیا جائے، 12 سال 6 ماہ کو جب ڈبل کر دیں گے تو یہ 25 سال بن جائیں گے، تو پھر اس جو ڈبل مدت ہے اس کے اندر اس کا بچہ بالغ ہو جائے، اس کا بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے، تو گویا ایک آدمی 25 سال کی عمر میں دادا بن سکتا ہے۔ فالظاہر ان یونس منہ رشد، تو ظاہر یہی ہے کہ اس سے یہی سمجھا جائے کہ وہ سمجھداری کی عمر کو پہنچ جائے گا، ما فی سن 25 جب وہ 25 سال کی عمر میں ہو۔ وَيُدْفَعُ فِيهِ إِلَيْهِ أَمْوَالُهُ، تو اس کے اموال اس کے حوالے کر دیے جائیں گے اس عمر میں۔ وَقَبْلَ هَذَا السِّنِّ إِن تَصَرَّفَ فِي مَالِهِ بَيْعًا أَوْ شِرَاءً أَوْ نَحْوَهُمَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ، اور اگر وہ 25 سال کی عمر کو پہنچنے سے پہلے اپنے مال میں خرید و فروخت کے اعتبار سے یا کوئی اور ایسا تصرف کرتا ہے تو اس کا تصرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک درست ہوگا۔ وقال، صاحبان فرماتے لا يصح، اس کے تصرفات درست نہیں ہوں گے۔ دو چونکہ یہاں پہ اختلافات ہوں گے، ایک عمر کے اعتبار سے اور دوسرا تصرفات کے اعتبار سے۔ لأنه لو صح، اس لیے کہ اگر تصرفات کو درست قرار دیا جائے، لم يكن منع المال عنه مفيدا، تو اس سے مال کو روکنا، اس پر پابندی لگانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ قلنا، جواب یہ دیا گیا بل يفيد، بلکہ فائدہ تو ہے۔ لأن غالب تبذير السفهاء بالهبة، زیادہ تر جو بیوقوف اپنا مال ضائع کرتے ہیں اڑاتے ہیں وہ ہبہ کے ذریعے ہے۔ فيمنع المال بمنع الهبة، تو مال کو روک دیا جائے گا یا پابندی لگا دی جائے گی ہبہ کے اعتبار سے۔ اچھا، ثم بعد 25 سنة يسلم إليه ماله، 25 سال کے بعد اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ وإن لم يونس منه رشد عند أبي حنيفة رحمه الله، اگرچہ اس کے اندر سمجھداری نہ بھی پیدا ہوئی ہو امام صاحب کے نزدیک، پھر بھی اس کو مال حوالے کر دیا جائے۔ فإن هذا السن مظنة الرشد فيدور الحكم معها، کیونکہ اس عمر میں غالب گمان یہی ہے کہ انسان سمجھدار ہو جاتا ہے تو اسی کے مطابق حکم کو ثابت کیا جائے گا، جبکہ صاحبین کے نزدیک جب تک اس کے اندر سمجھداری نہ آ جائے عملاً، اس وقت تک اس کو مال حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد ہے کہ قرض کی وجہ سے کسی کو محجور قرار دے دینا۔ فرماتا ہے وحبس القاضی المدیون، قاضی مقروض کو قید کر دے گا، ای اجبر المدیون، مطلب یہ ہے کہ اس کو قید کے ذریعے مجبور کرے گا، لیبیع مالہ لدینہ، تاکہ وہ خود اپنے مال کو قرض کی ادائیگی کے لیے بیچے، یعنی قاضی اس کے مال کو نہیں بیچے گا بلکہ اس کو مجبور کرے گا کہ اپنے مال کو بیچے اور قرض ادا کرے۔ وقضى دراہم دینہ من دراہمہ، اگر اس کا جو دین ہے وہ دراہم کی صورت میں ہے تو اس کے پاس دراہم موجود ہیں تو قاضی خود ہی لے کر اس کے وہ قرض ادا کر دے گا۔ اور وباع دنانیرہ لدراہم دینہ وبالعکس استحسانا، اور استحسانا قاضی کو یہ بھی اجازت ہے کہ اگر مقروض کے پاس دنانیر ہے اور قرض جو ہے وہ دراہم کے صورت میں ہے، یا مقروض کے پاس دراہم ہے اور قرض دنانیر کی صورت میں ہے، تو قاضی یہاں پر اس کی اجازت کے بغیر بھی بیچ سکتا ہے، یعنی خود بھی بیچ دے گا۔ وجہ یہ ہے کہ دونوں میں ثمانیت کا اتفاق ہے، دونوں میں ثمانیت پائی جاتی ہے، تو اس لیے اس کو اجازت دے دی جائے گی۔ اعلم ان القیاس لا یبیع الدراہم لاجل دنانیر، فرماتے ہیں کہ قیاس تو یہ ہے کہ دراہم کو نہ بیچا جائے دنانیر کی خاطر، یعنی ایسے دنانیر جو قرض کی صورت میں ہے، دنانیر الدین، ولد دنانیر لاجل دراہم الدین، ایسے ہی دنانیر کو نہ بیچا جائے قرض کے دراہم کی خاطر، لأنہما مختلفان، دونوں مختلف الاجناس ہیں، لیکن فی الاستحسان یباع کل واحد لاجل الاخر، لیکن استحساناً ہر ایک کو دوسرے کے لیے بیچا جا سکتا ہے،
وجہ یہ ہے کہ لأنہما متحدان فی الثمنیۃ، ثمنیت کے اعتبار سے جو دونوں کے اندر اتحاد پایا جاتا ہے۔ آگے دیکھیے، لا عرضہ وعقارہ، قاضی اس کی سامان کو یا اس کی جائیداد کو نہیں بیچ سکتا بلکہ اس کو مجبور کرے گا کہ وہ خود بیچے۔ خلاف لہما، صاحبین کا اس میں اختلاف ہے، ان کے نزدیک قاضی خود بھی بیچ سکتا ہے۔ دراصل امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ مدیون کے مال کو بیچنے کی اجازت قاضی کو نہیں دیتے جب تک اس کی رضامندی نہ پائی جاتی ہو، جبکہ صاحبین کا فتویٰ یہ ہے، ان کا قول یہ ہے کہ جائز ہے، قاضی اس کی رضامندی کے بغیر بھی بیچ سکتا ہے، اور فتویٰ بھی صاحبین کے قول پر ہے۔ اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ قاضی کو ولایت عامہ حاصل ہے، اس لیے اس کو یہاں پر یہ تصرفات کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ فَإِنَّ الْمُفَلَّسَ، اس لیے کہ جب ایسا شخص جس کو مفلس قرار دیا گیا، اِذَا امْتَنَعَ مِنْ بَيْعِ الْعَرْضِ وَالْعِقَارِ، جب وہ سامان اور جائیداد وغیرہ بیچنے سے رک جاتا ہے، لِلدَّيْنِ، قرض ادا کرنے کے لیے، فَالْقَاضِي يَبِيعُهُمَا، قاضی بیچ دے گا سامان کو بھی اور جائیداد کو بھی، وَيَقْضِي دَيْنَهُ بِالْحِصَصِ، اور قرض خواہوں کو حصص کے اعتبار سے قرض ادا کر دے گا۔ یعنی اگر تو سب کا قرض ادا ہو جاتا ہے پھر تو سب کو دے دے گا، لیکن اگر سب کا قرض ادا نہیں ہو سکتا تو ہر ایک کو اس کا حصہ دے گا، مکمل طور پر کچھ کو دے دے کچھ کو چھوڑ دے، ایسا نہیں ہوگا۔ وَمَنْ أُفْلِسَ وَمَعَهُ عَرَضٌ شَرَاهُ وَلَمْ يُؤَدِّ ثَمَنَهُ فَبَائِعُهُ أُسْوَةٌ لِلْغُرَمَاءِ، کسی شخص کو مفلس قرار دیا گیا اور اس کے پاس ایسا سامان موجود ہے جس کو اس نے خریدا ہے لیکن اس کی قیمت ادا نہیں کی، اس کا ثمن ادا نہیں کیا، تو فَبَائِعُهُ أُسْوَةٌ لِلْغُرَمَاء، حنفیہ کے نزدیک اس کا جو بائع ہے، جس نے بیچا ہے، وہ باقی جو قرض خواہ ہیں ان کے ساتھ برابر شمار ہوگا، اس کو مقدم نہیں رکھا جائے گا، اس کو ترجیح نہیں دی جائے گی۔ وضاحت دیکھیے، افلیسا، ایک آدمی مفلس قرار پایا، ومعه عرض، اس کے ساتھ اس کے پاس ایسا سامان ہے جس کو اس نے خریدا، شراہ ولم یؤدی الثمن، ثمن اس نے ادا نہیں کیا تھا، فبائعه اسوة للغرماء، تو اس کا جو بائع ہے وہ بقیہ جو قرض خواہ ہیں ان کے ساتھ شامل ہو جائے گا، اس کو تقدیم یا ترجیح نہیں دی جائے گی۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یحجر القاضی علی المشتری بطلبہ، بائع کی ڈیمانڈ پر، اس کی طرف سے مطالبے پر قاضی مشتری پر پابندی لگا دے گا۔ ثم للبائع خیار الفسخ، اور بائع کو معاملہ فسخ کرنے کا اختیار مل جائے گا کہ یہ اپنے مبیع کو فسخ کر کے بیع کو حاصل کر سکتا ہے۔ اس مسئلے کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے جب کوئی چیز خریدی اور اس کے اوپر افلاس کا حکم لگ گیا کہ یہ مفلس ہے اور اس نے بائع کو ثمن ادا نہیں کیا تھا، تو ایسا نہیں کہیں گے کہ بائع کو یہ سامان واپس کر دیا جائے، بلکہ بائع بھی قرض خواہوں میں شمار ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیع شراء کے اندر نفس عقد سے ہی انتقال املاک ہو جاتا ہے، تو مبیع جو ہے وہ بائع کی ملک سے نکل کر مشتری کی ملک میں داخل ہو گیا، تو جب مشتری کی ملک میں داخل ہو گیا تو اب کوئی وجہ نہیں کہ مشتری کی اس ملک کے اندر بائع کو ترجیح دی جا سکے، تو اس لیے تمام کے تمام جو قرض خواہ ہیں وہ سارے اس کے اندر شامل ہو جائیں گے، سب کو اس میں سے حصہ ملے گا۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مشتری پر قاضی کی طرف سے پابندی لگا دی جائے، اگر بائع یہ مطالبہ کرتا ہے تو جب قاضی پر اس پر بیع شراء کی پابندی لگا دے گا تو بائع کو یہ عقد فسخ کرنے کا حق مل جائے گا، اگر وہ فسخ کرتا ہے تو چیز اسی کو مل جائے گی، وگرنہ سب میں تقسیم ہو جائے گی۔ کتاب الحجر مکمل ہو گیا، اس کے بعد ایک فصل ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ بچے کی بلوغت کی علامات کیا ہیں؟ 3 علامات یہاں ذکر کی گئی ہیں، اس کو دیکھ لیجئے۔ بلوغ الغلام بالاحتلام، بچہ بالغ ہو گیا، اس کی علامت ایک تو احتلام ہے کہ اس کو سوتے ہوئے احتلام ہو گیا، اور دوسرا والاحبالی، اس نے جماع کیا تو اس سے لڑکی کو حمل ٹھہر گیا، والانزالی، اور تیسرا یہ کہ انزال اس کو ہو گیا۔ بنیادی طور پر تو ان تینوں امور میں انزال ہی ہے، چونکہ حمل بھی اس وقت ٹھہرے گا جب اس کو انزال ہوگا، احتلام بھی اس وقت ہوگا جب اس کو انزال ہوگا۔ والجاریہ، اور لڑکی کے بالغ ہونے کی علامات 4 ہیں، بالاحتلام، احتلام کے ذریعے، والحیض، حیض کے ذریعے اس کو معلوم ہوگا بالغ ہونے کا، والحبل، اگر اس کو حمل ٹھہر جاتا ہے اس سے اس کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ بالغ ہو چکی ہے۔ اور چوتھی صورت جو یہاں مذکور نہیں وہ انزال ہے، چاہے سوتے ہوئے ہو یا جاگتے ہوئے۔ فَإِن لَمْ يُوجَد، اگر ان امور میں سے کچھ بھی نہ پایا جائے تو پھر عمر کے اعتبار سے ان کی بلوغت معلوم ہوگی،
تم لہو 18 سنہ، اگر لڑکا ہے تو 18 سال کی عمر میں بالغ شمار ہوگا، وَلَهَا 17 سنہ، اور اگر لڑکی ہے تو 17 سال میں اس کو بالغ شمار کیا جائے گا، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ وقال فیہما، اور صاحبین اس معاملے میں فرماتے ہیں، ان دونوں کے، لڑکی اور لڑکے کے معاملے میں، بتمام 15 سنۃ، 15 سال کی مدت میں لڑکی اور لڑکا دونوں بالغ شمار ہوں گے، وبہ یفتیٰ، اور اسی قول پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ یہ تو تھی یعنی اعلیٰ مدت، انتہائی مدت۔ ادنا مدت کیا ہے؟ وادنا مدت لہو 12 سنہ ولہا 9 سنین، اور کم سے کم جو مدت ہے بالغ ہونے کی وہ لڑکی کی 12 سال ہے اور لڑکی کی 9 سال ہے، یعنی لڑکا 12 سال میں بالغ ہو سکتا ہے اور لڑکی 9 سال میں۔ فَإِن رَاهَقَا، اگر وہ قریب البلوغ ہو جائیں، فقالا، اور وہ کہیں بلغنا، ہم بالغ ہو گئے، صدقا، تو ان کی بات کی تصدیق کی جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں بنسبت دوسرے لوگوں کے۔ وہما کالبالغ حکماً، اس کے بعد وہ دونوں بالغ افراد کے حکم میں شمار ہوں گے، یعنی جتنے بھی اعمال ہیں یا تصرفات ہیں اس میں وہ بالغ ہی شمار ہوں گے۔ تو یہ فصل بھی ہماری مکمل ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں کتاب المعزون شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔